بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن کریم کے سیکھنے اور سمجھنے والی مجلس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن کلاس میں شامل تمام معزز بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے اور اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو ساتھیو، قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جی، جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے دلوں اور ہمارے عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے 25 تک مطالعہ کریں گے۔ ان آیت میں قرآن کریم کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج اور ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتی ہوں کشش بنت شعیب کو کہ وہ آپ آئیں اور تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله
الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت کو قبول فرمائے. تو بڑھتے ہیں اس کلاس میں آگے، اور اب میں مطالعے کے لیے دعوت دیتی ہوں بھائی مواحد کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی آیتوں پر روشنی ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا چل رہا ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے آیت نمبر 21 اور 22 پہ مطالعہ کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو آغاز کیا اپنی دعوت کا، وہ تمام انسانوں کے لیے قرآن کی دعوت یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اسٹارٹنگ میں انسانوں کی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایمان والے ہیں، کافر ہیں، اور ایک بیچ کے ہیں جو کہ منافقین ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسانوں کو اپنی بندگی کی، یعنی صرف توحید کی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، اور اس میں دلائل بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جو تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا تمہارا رب ہی ہے، اس لیے تمہیں اسی کی بندگی کرنی چاہیے. اسی سے امید کی جا سکتی ہے اسی صورت میں کہ تم فلاح پاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوا کر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تم خود مانتے ہو کہ پوری کائنات میں میرے ہی احسانات ہیں، میرا ہی کرم ہے، میں ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہوں، تو پھر میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں ہمیں بتایا تھا. اب وہ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چیلنج لوگوں کو دیا ہے کہ اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ جو قرآن ہم اپنے بندے پر اتار رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارا ہے یا نہیں ہے، تو تم اس کے جیسی ایک سورہ ہی، ایک آیت ہی تم اس کے جیسی بنا لاؤ. تو اسی چیلنج پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن کا اس چیلنج کی نوعیت آخر میں ہے کیا. سب سے پہلے ان دو آیتوں کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اور اگر تمہیں اس مسئلے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہے مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً وہ کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے. تو قرآن کا یہ سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ قرآن کی جیسی ایک آیت ہی تم بنا لاؤ، یہ کوئی قرآن میں پہلا چیلنج نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مرتبہ کافی بار انسانوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ تم قرآن کے جیسی ایک سورہ 10 صورتیں آپ بنا لاؤ. تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں جو پہلا چیلنج انسانوں کو دیا ہے وہ ہمیں ملتا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایمان نہیں لانا چاہتے، یعنی حقیقت یہ کہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے یہ بات
یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو وہ وہ گڑھ لیا ہے۔ پھر سورہ طور کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا رہا ہے، یعنی اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اس جیسا ایک کلام بنا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب کی دعوت دی ہے کہ اگر تم اپنے اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی ایک کتاب لے آؤ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ یہ خود سے انہوں نے گڑھ لی ہے، تو تم بھی یہ لے کر آ جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور بات صرف یہاں پر اتنی مطلب نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ یہ کلام سرے سے کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ کوئی ایسا کلام لکھ سکے اس قرآن کے جیسے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیلنج کو دہرایا ہے قرآن میں، اور یہ چیلنج نہ صرف قریش کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی انسان آئے اور اس چیلنج کو آ کر پورا کر سکتا ہے۔ جب سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا اور اس چیلنج کے رسپانس میں کوئی بھی جواب نہیں آیا، یعنی کوئی بھی قرآن کے جیسی کتاب نہیں لے کر آیا بنا کر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس چیلنج کو دہرایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو وہ نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو سورہ بنی اسرائیل میں دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے دہرا دیا کہ تم سب کے سب انسان اور سب کے سب جنات، یعنی جو جن ہو، سب مل جائیں اور کوشش کرو کہ اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لے کر آنے کی، چاہے تم ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جاؤ، تم پھر بھی نہیں لا سکتے۔ جب اسلام جو مخالف تھے مکہ میں قرآن کے یہ جو چیلنج آ رہے تھے اور ان سے کوئی جواب ان چیلنج کا نہیں بن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم سب ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہو، یعنی ایک دوسرے کے مددگار بھی بن سکتے ہو، لیکن پھر بھی ان سے جواب نہیں بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تیسرا چیلنج انہیں دیا ہے، وہ ہمیں ملتا ہے سورہ ہود میں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گڑھ لی ہے؟ وہ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ۔ یعنی یہاں جو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے وہ پورے قرآن کا نہیں دیا بلکہ آسان کر دی کہ صرف 10 صورتیں اس قرآن کے جیسی تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور آگے بڑھ گئے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ان کو بھی بلا سکتے ہو، تو آپ لے کر آ جاؤ، اور ان معبودوں کو آنا بھی چاہیے کیونکہ ان کی خدائی پر بات آ گئی ہے، تو انہیں تمہاری مدد کرنی بھی چاہیے۔ لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں آیت نمبر 14 میں سورہ ہود کی اللہ تعالیٰ نے کہا اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اس سچی بات کے آگے فرمانبرداری کے ساتھ سر جھکاتے ہو۔ تو یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج دیا تھا، اور جب اس کا بھی وہ جواب وہ نہ دے سکے مشرکین مکہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یونس میں اس چیلنج کو اور واضح کر دیا اور آسان کر دیا تاکہ اب تم اس چیلنج کو پورا کر کے دکھاؤ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود رچ لیا ہے؟ وہ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی رچ لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ ہود میں وہ 10 صورتوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اور سورہ یونس میں آ کر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صرف ایک ہی سورہ اس قرآن کی جیسی بنا لاؤ۔ ایک سورہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، یہ صرف 3 آیتوں پہ، یہ 3 آیتوں کی سورہ ہے، یعنی 3 سینٹنس کی یہ سورہ ہے، تو تم بھی اتنی سی سورہ بنا لاؤ اور اس قرآن کو جھوٹا ثابت کر دو۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، لیکن کوئی بھی ابھی تک یہ چیلنج کو پورا نہیں کر پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
जब देखा कि एक सूरह भी इनसे नहीं बन रही, ये तमाम आपस में मिल गए, एक दूसरे के मददगार भी ये हो जाएं, तब भी इनसे एक सूरह भी नहीं बन रही, तो फिर कि अल्लाह ताला ने आखिरी चैलेंज सूरह बकरा में दे दिया, जो कि हमारे सामने आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला ने आखिरी चैलेंज वो तमाम इंसानों को दे दिया। अल्लाह ताला ने कहा, और अगर तुम्हें इस मसले में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरह बना लाओ, अपने सारे हिमायतियों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया, और यकीनन वो कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो तैयार की गई है हक का इनकार करने वालों के लिए। तो ये कुरान में अल्लाह ताला ने आखिरी चैलेंज यहाँ दे दिया कि अब तुम सिर्फ एक सूरत ही नहीं बल्कि कुरान जैसी एक आयत ही बना लाओ। एक आयत तक बनाने का अल्लाह ताला ने यहाँ पर वो चैलेंज दे दिया, इस जैसी एक सूरह ही बना लाओ। और सूरह बनाने के लिए 3 आयतें आपको चाहिए, तो 3 आयतों आप अगर बना लें तो इस कुरान के चैलेंज को आप डिबंक मतलब कर सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला ने चैलेंज 3 बार तो मक्का मुकर्रमा में, और फिर आखिरी बार ये चैलेंज मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में दे दिया है, लेकिन उनसे कोई जवाब इस चैलेंज का नहीं बना, और 1400 साल वो गुजर चुके हैं, आज भी ये चैलेंज अल्लाह की तरफ से ऐसा का ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इंसानों को वो अपनी बंदगी की वो दावत देने के बाद ये चैलेंज मतलब कि दोहरा रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने परवरदिगार की बंदगी करनी है, क्योंकि वही आपको पैदा करने वाला है, उसी की आपको इबादत करनी है। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है, ठीक है हम अल्लाह ताला की बंदगी करने के लिए तैयार हैं, जो इस पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन उसकी बंदगी हम कैसे करें, वो किस तरीके से करें, वो हमसे क्या चाहता है, उसने हमारे लिए क्या पैगाम भेजे हैं, आगे भेजे हैं, उसकी बंदगी का तरीका क्या है, तो ये सब चीजें हमें कौन बताएगा। तो फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 23 और 24 में इन आयतों को यहाँ रखा कि ये जो कुरान है ये तुम्हारे इन चीजों के जवाब देगा जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है। लेकिन इंसान हो सकता है कि इस कुरान पर ही शक करने लगे कि भाई हम कैसे मान लें अल्लाह की तरफ से है या नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर चैलेंज अल्लाह ताला ने रख दिया, अगर तुम्हें इस मामले में शक है कि किताब जो हमने उतारी है यानी ये कुरान ये हमारी है नहीं, तो ये जैसे सूरह बना ला। तो इस चैलेंज को यहाँ रखने का मकसद अल्लाह ताला का ये था, ताकि जो बंदगी हमें अल्लाह ताला की करनी है उसका तरीक़ेकार क्या हो, और अल्लाह ताला की बंदगी वो कैसे की जाती है, अल्लाह ताला के हुक्म क्या है हमारे लिए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या पैगामात भेजे हैं, तो वो सब मौजूद है कुरान में। और किसी को अगर कुरान पर ही शक है तो अल्लाह ताला ने ये चैलेंज उसके लिए दिया है, और आज तक ये चैलेंज मौजूद है। आप भी खुद गौर व फिक्र कर सकते हैं कि क्या हम कुरान जैसी एक सूरह लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आप हरगिज नहीं बना सकते, चाहे आप पूरे दुनिया के इंटेलेक्चुअल आप इकट्ठे कर लें, जो समझदार लोग हैं उन सबको आप इकट्ठे कर लें, दुनिया के साइंटिस्ट आप इकट्ठे कर लें, डॉक्टर इकट्ठे कर लें, इंजीनियर इकट्ठे कर लें, यहाँ तक कि इंसानों से हटकर आप जिन्नात को भी इकट्ठे कर लें, दूसरी मखलूक का भी अगर आपको सहारा लेना पड़े तो आप ले सकते हैं, अपने झूठे माबूदों का भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज को पूरा आप नहीं कर सकते। और एक गलतफहमी भी है लोगों के जहन में, जो लोग इस वो चैलेंज को पूरा करना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं कि अ, एक वो गलतफहमी कि ये है कि कुरान ने ये जो चैलेंज दिया है ये सिर्फ इस कुरान की जो अरबी की खूबसूरती है, अरबी की जो खूबियां हैं उसकी अदबी खूबी, इस लिहाज से ये चैलेंज है और किसी लिहाज से नहीं है। यानी कोई सूरा आपको लिखनी है उसमें आपको अरबी अदब का बिल्कुल ख्याल रखना है जैसे कि कुरान में है, और कुरान में बिल्कुल परफेक्ट है, उससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ अरबी अदब के बारे में ही अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एजाज जो जो कुरान का एजाज है वो सिर्फ उसकी जबान नहीं है, कुरान का जो एजाज है वो सिर्फ जबान नहीं है, जबान भी है लेकिन सिर्फ जबान नहीं है, बल्कि कुरान का अंदाज़ बयान है। इस कुरान में हैरत अंगेज वो चमत्कार पाए जाते हैं जिस पर बहसें की गई हैं। कुरान में
اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مضامین اور اس کی تعلیمات، یہ ہے اصل چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مضامین ڈسکس کیے ہیں اور جو تعلیمات دی ہیں، یہ ہے اصل چیز۔ قرآن ادبی اعتبار سے بھی مطلب کہ پرفیکٹ ہے، سب سے ٹاپ پر ہے، لیکن جو یہ چیلنج ہے صرف وہ عربی اعتبار سے نہیں ہے، صرف ادبی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ چیلنج اس کے مضامین اور اس کی تعلیمات کے اعتبار سے بھی ہے کہ قرآن جیسی تعلیمات آپ لا کر دکھائیں۔ قرآن نے جس مضامین پر اگر بات کی ہے تو اس مضامین پہ اس سے بہتر بات آپ پیش کر کے دکھائیں۔ قرآن جو حقیقت بیان کرتا ہے اس سے بہتر حقیقت آپ بیان کر کے دکھائیں۔ تو یہ چیلنج اس لحاظ سے بھی ہے۔ اور کچھ لوگ جو نان مسلم کی طرف سے بھی ایک ایک اعتراض آتا ہے کہ قرآن ہی کیا، کہ کوئی بھی اگر انسان ہے تو اس کا اسٹائل وہ الگ ہوتا ہے لکھنے کا، اس کے جیسا کوئی دوسرا لکھ نہیں سکتا۔ جیسے اگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے کہ شیکسپیئر ہے تو شیکسپیئر جیسی انگلش کوئی اور اور نہیں لکھ سکتا، کہ غالب ہے وہ غالب کے جیسے شعر کوئی اور بول نہیں سکتا، علامہ اقبال ہے اس کے جیسے شعر اور کوئی بول نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی غلط فہمی صرف اس بنا پر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا یہ جو چیلنج ہے صرف عربی اور اس کی ادب کے اعتبار سے ہے، بلکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج عربی کے اعتبار سے بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مضامین اور اس کی تعلیمات کے اعتبار سے بھی ہے۔ آپ دنیا کی کوئی سی بھی لینگویج میں قرآن جیسی ایک کتاب لکھ دیں جس میں قرآن سے بہتر تعلیمات ہونی چاہیے، تو آپ اس چیلنج کو پورا کر دیں گے۔ ضروری نہیں آپ کو عربی آنی چاہیے، عربی اور عربی اعتبار سے بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اصل جو چیز ہے یہ ہے اس کی تعلیمات، قرآن جیسی تعلیمات، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ لیکن آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، کوئی عربی اعتبار سے بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر پایا، یہ بھی حقیقت ہے۔ وہ تعلیمات پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن عربی اعتبار سے بھی کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر پایا، نہیں کر پایا۔ قرآن نے جو اتنا بڑا چیلنج دیا ہے جس کی بنا پر یہ اپنے آپ میں ایک میریکل ہے، اور آج بھی یہ میریکل ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر پایا۔ تو وہ کیا کیا اس میں خاصیت ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں، اس چیلنج کی حقیقت کیا ہے اگر اس کو ہم سمجھ لیں، تو ہم اس اس چیز کو ہم سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیلنج دیا ہے اس کو آج تک لوگ کیوں نہیں پورا کر پائے۔ تو پہلی اس میں جو وہ خاصیت ہے قرآن میں، وہ ہے اس کی زبان کے اعتبار سے۔ قرآن عربی زبان میں جو نازل ہوا ہے وہ ادب کے اعتبار سے بلند ترین زبان ہے، مکمل ترین وہ نمونہ پیش کرتی ہے۔ پوری کتاب میں قرآن میں ایک لفظ بھی اور ایک جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے معیار سے گرا ہوا استعمال نہیں کیا ہے، یعنی عربی اور عربی لینگویج میں یہ ہے، اور ادب کے اعتبار سے بلند ترین مقام پر یہ کتاب موجود۔ تو ایک تو اس کی یہ خاصیت ہے، پوری کتاب میں آپ ایک جملہ بھی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو اپنے معیار سے گرا ہوا جملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جس مضمون کو بھی ڈسکس کیا ہے تو اس کو بڑا ہی مناسب ترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کو بار بار بیان کیا ہے، اور ہر مرتبہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ طریقہ نیا ہوتا ہے، ہر ہر مرتبہ اس کو الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اسٹارٹنگ سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے بٹھائے ہیں کہ جیسے کسی نے نگینے تراش تراش کر وہ جڑے ہوں۔ یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، کیا ریدم ہے اس تلاوت میں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے کر کے بٹھائے، یعنی قرآن ہر لحاظ سے ٹاپ پر ہے۔ اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی انسان ادب کے لحاظ سے قرآن سے اعلیٰ نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن سے اعلیٰ تو بڑی دور کی بات، اس کے برابر کا اور اس کے آس پاس پہنچنے والا بھی کوئی مطلب
پورا نہیں کر سکتا ادب کے اعتبار سے۔ اور ایک اور بات ہے اعزاز قرآن میں کہ قرآن جو ہے وہ عربی لینگویج کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے، اس نے وہ عربی لینگویج کو پکڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی لینگویج ہے دنیا میں 200-300 سال بعد وہ لینگویج بدل جاتی ہے۔ سنسکرت آپ دیکھ لیں، کیا موجود ہے؟ سنسکرت بولنے والے موجود ہیں؟ جو انگلش پہلے بولی جاتی تھی شیکسپیئر کے ٹائم پر، کیا وہ آج بولی جاتی ہے؟ تو لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ کیا جو اردو آج سے 100 سال پہلے بولی جاتی تھی کیا آج بولی جاتی ہے؟ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ کیا جو ہندی پہلے بولی جاتی تھی شدھ ہندی، کیا وہ آج بولی جاتی ہے؟ تو آج ہماری لینگویج الگ ہو گئی ہے۔ تو جو لینگویج ہوتی ہے نا اس کی ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عربی ایک ایسی لینگویج ہے، یہ قرآن کی لینگویج ہے کہ 1400 سال گزر گئے اور آج بھی عربی لینگویج میں کوئی بھی چینجز نہیں آئے ہیں، کوئی بھی چینجز نہیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن دنیا کی آپ کوئی سی بھی لینگویج اٹھا لیں، آپ مجھے ایک لینگویج دکھا دیں کہ یہ نہیں بدلی، یہ 200-300 سال میں لینگویج چینج نہیں ہوئی ہے۔ لیکن عربی وہیں کی وہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے کو نازل کیا ہے، اس میں قیامت تک کے لیے ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بھی چیز لازم ہے کہ وہ اس لینگویج کی بھی حفاظت کرے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی کی حفاظت ہے دنیا میں، اور کوئی سی لینگویج نہیں ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمیں عربی کے علاوہ کوئی دوسری لینگویج نہیں دکھتی۔ اور قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیلنج دیا ہے، قرآن کی جو عظمت ہے، اعزاز قرآن کے بارے میں آپ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا ادب اور عربی لینگویج میں ہونا۔ دوسری چیز وہ اعجاز قرآن میں یہ ہے، اس قرآن کے چیلنج کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی زندگی پر انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس قرآن نے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اکلوتی کتاب ہے جس نے انسانوں کے اخلاق، ان کی تہذیب، ان کے وہ طرز زندگی پر اتنا گہرائی سے اثر ڈالا ہے۔ دنیا میں اس قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اس قرآن نے سب سے پہلے ایک قوم کو بدلا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی قوم تھی۔ پھر آگے کیا ہوا، اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ کیا کوئی کتاب اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتی تھی؟ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتی تھی۔ جو اور کتابیں ہوتی ہیں وہ صرف وہ کاغذ پر لکھی ہوئی رہ جاتی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، ایک سوسائٹی قائم کر کے بھی دکھائی، اور 1400 سال سے اس کے اثرات آج بھی جاری ہیں اس قرآن کے، اور روز بروز اس کے اثرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن نے انقلاب برپا کیا ہے، لیکن دنیا کی کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے کہ جس نے اتنا بڑا انقلاب انسانوں کی زندگی پر اس نے برپا کیا ہو۔ تیسری خوبی کیا ہے اس کتاب کی، کہ اس کتاب میں شروعات سے لے کے آخر تک کا سب بتا دیا گیا ہے۔ یعنی اس کتاب میں بحث کی گئی ہے کہ کائنات کیسے بنی ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے اندر وہ قانون اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھے ہیں۔ شروعات سے لے کے آخر تک کی یہ کتاب ہمیں سب کچھ ہمیں بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، وہ کائنات کیسے بنی ہے، وہ کائنات میں جو قانون ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ بڑی سائنٹیفک آیت ہمیں ملتی ہیں اس میں۔ انسان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس دنیا کا بھی انت ہے، اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے دنیا کا بھی انت ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کریٹ کرے گا اور پھر اس میں حساب کتاب ہوگا، انسان مر کر اٹھیں گے۔ اور پوری کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ کتاب بتاتی ہے جیسے کہ کوئی اس کا مصنف یعنی اس کا لکھنے والا شروعات سے لے کے آخر تک کے ہر حالات کو جانتا ہو اور وہ بیٹھ کر یہ کتاب لکھ رہا ہو، ایسے ہی مثال ہے۔ تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہی ہے جو شروعات جانتا ہے اس کائنات کی، اس کائنات کا انت بھی جانتا ہے، اور اس کائنات کے انت کے بعد کیا ہوگا جو وہ بھی جانتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی کی جانتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ سب بتائی ہے، اور کسی شک کے بنا پر نہیں بلکہ کانفیڈنٹلی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ سورہ قیامہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل صاف صاف
سورہ قیامہ میں بتایا کہ ہرگز نہیں، کہ قیامت آ کر رہے گی، ضرور آئے گی، بڑی کانفیڈنٹلی یہ کتاب ہم سے وہ کلام کرتی ہے۔ اب آپ تھوڑا غور و فکر کریں، کیا انسانوں کی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب اس شان کی دنیا میں موجود ہے جو اس کائنات کی حقیقت پر بات کرتی ہے، انسانوں کے مقصد پر بات کرتی ہے، کہ وہ کائنات کے انت پر بات کرتی ہے، انسانوں کا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر بات کرتی ہے؟ کیا کوئی کتاب موجود ہے آپ کے علم میں؟ یا کبھی آپ نے ان فیوچر مطلب ٹرائی کیا ہو، یا آپ کے مطلب کے زمانے میں ہو؟ کوئی کتاب موجود نہیں ہے ایسی کہ جو اتنا کانفیڈنٹلی ان حقیقتوں کو بیان کرتی ہے جیسے کہ اس کا مصنف، اس کا لکھنے والا، اس کے علم میں ہر بات ہے۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔ قرآن کی چوتھی خوبی کیا ہے؟ کہ قرآن جو ہے پوری کتاب ایک بار میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھ کر بھیج دی ہے، بلکہ قرآن ایک اسلامک تحریک کی طرح مطلب چلتی ہے۔ جیسے تحریک ایک موومنٹ ہوتا ہے، ایک آندولن ہوتا ہے، اسٹارٹنگ میں وہ چند وہ ہدایت کے ساتھ وہ شروع ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس کو وقت وقت پر اس تحریک میں، اس آندولن میں جن جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جن جن ہدایتوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ دینے لگتا ہے۔ تو یہ بھی اس قرآن کے اعزاز میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ قرآن 23 سال میں آیا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 23 سال میں مختلف یہ خطبوں کی شکل میں قرآن اترا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں پرویا ہے، اور اس قرآن میں ہر ایک انسان کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک مسئلے کا اس قرآن میں حل ہے۔ پانچویں خوبی قرآن کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان، یعنی جو حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا جو انداز بیان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا انداز بیان ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے۔ لیکن قرآن کا انداز بیان، وہ کلام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ کلام، جو حدیث ہمیں دی ہیں، ان سے ہمیں ان کا پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان کا مطلب بتایا ہوا ہے۔ حدیثیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن وہ بتائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ہے۔ وہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس علم کو بتانے والے اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن قرآن ایز اٹ از، جیسا بتایا گیا، جیسی وحی کی گئی ویسی ہی سنایا گیا، تو دو الگ انداز بیان ملتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ کوئی انسان دنیا میں دو الگ اسٹائل میں بات کر سکتا ہے؟ ایک دو گھنٹے کے لیے تو کوئی پریکٹس کر لے اس کی، لیکن مسلسل 23 سالوں تک ایک انسان دو الگ الگ انداز مطلب اسٹائل میں بات کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ جب قرآن کی آیتیں وہ سناتے ہیں تو اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنی اس میں مطلب کہ سائنٹیفک چیز ہے، اتنی اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے، اتنا بہترین وہ لو دیتے ہیں۔ وہیں وہ جو کہ وہی انسان اگر وہ کوئی چیز بتاتے ہیں کہ جیسے حدیثوں میں ملتا ہے کہ دونوں میں کتنا بڑا ڈفرینس ہے، کیا کوئی انسان دو مختلف اسٹائل میں لگاتار 23 سال تک بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کا بھید اگر وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا بھید زیادہ ٹائم تک نہیں چھپا رہے گا، وہ کھل جائے گا، وہ کھل جائے گا۔ تو یہ بھی قرآن کے اعزاز میں یہ بات آتی ہے، قرآن کے چیلنج میں بھی یہ بات مطلب داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختلف دو اسٹائل ہے، اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چھٹا پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان ہی، انسانی جذبات بھی ان کے اندر تھے، لیکن جب قرآن انہوں نے پیش کیا تو انسانی جذبات سے پاک ہو کر انہوں نے قرآن کو پیش کیا، انسانی جذبات سے پاک ہو کر۔ ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحریک کی وہ قیادت کر رہے ہیں،
اب اس تحریک کی قیادت کرتے ہوئے، یعنی اسلامک موومنٹ کی قیادت کرتے ہوئے، لیڈرشپ کرتے ہوئے مختلف اسٹیجز وہ سامنے آتے ہیں. وہ کبھی تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو وطن کے لوگ ہیں، جو قبیلے کے لوگ ہیں، وہی اس تحریک پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور کبھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ انہیں ملک چھوڑ دینے پر بھی ان کو مجبور کیا گیا. اور کبھی ان کے دشمن ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں. یعنی ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ کتنی تھیں، ان کے جذبات اس ٹائم پر کیسے ہوں گے. لیکن قرآن میں ہمیں ان کے جذبات بالکل بھی نظر نہیں آتے، بالکل بھی نظر نہیں آتے. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتے. جبکہ 23 سالوں میں ان کی زندگی میں کیا کیا مرحلے وہ گزرے ہیں، اس چیز کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ کبھی ان پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے، طائف میں ان پر پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں، لیکن کہ مجال ہے کہ قرآن میں ان کے جذبات کا ذرا سا بھی دخل ہو. اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کہیں نہ کہیں انسان کے جذبات اس کتاب میں نظر آ جاتے. انسان اپنے جذبات کے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. وہ ضرور اپنی جو سوچ ہے اس کی وہ اس کے اندر داخل کرتا، لیکن قرآن ہمیں بالکل پاک دکھتا ہے انسانی جذبات سے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور قرآن نے جو 7واں پوائنٹ ہے کہ ہماری ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے. ہر فیلڈ میں قرآن نے ہمیں علم دیا ہے، اور وہ بھی چوٹی کا علم دیا ہے. بالکل چوٹی کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہر سائنٹسٹ صرف ایک فیلڈ کی ماہر ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی کورس کرنا ہے، کوئی ڈگری کرنی ہے، اور کہ آپ اگر پی ایچ ڈی لیول تک جائیں گے تو آپ کا صرف ایک سبجیکٹ ہوگا، اور اس سبجیکٹ میں آپ اپنی پوری زندگی کھپا کر ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، اور آپ کہیں گے کہ یہ چیز ایسے ہے. اور وہی چیز قرآن پہلے ہی بتا کی چکا ہوتا ہے، یعنی حقیقت پہلے ہی بیان کر دی. قرآن نے حقیقت بیان کر دی ہے. ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے. آپ چاہیں گائنوں کی فیلڈ لے لیں کہ جو آج لوگوں کو پتہ چلا ہے، ڈاکٹر کیت مور نے اس کی ریسرچ کی ہے. بچہ 3 پرتوں میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اتنی ریسرچ اور اتنی مشینوں کے بعد، جو ٹیکنالوجی کے بعد، جو آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 3 پرتوں میں رہتا ہے. تو جب انہوں نے قرآن پڑھا تو انہوں نے دیکھا یہ چیز تو 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی. تو وہ اپنی فیلڈ کے مطلب ٹاپ کے ماہر تھے. ایمبریولوجی کا ان کو فادر کہا جاتا ہے، ڈاکٹر کیت مور کو، اور انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا. تو اپنی فیلڈ میں انہوں نے ٹاپ پر جا کے جو علم حاصل کیا، وہ علم قرآن نے پہلے ہی بتا دیا. ایک سائنٹسٹ ہے، وہ آرکیٹیکٹ تھے مینلی، اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنا ستونوں کے اس آسمان کو کھڑا کیا. تو وہ دیکھ کر چونک گئے. بھائی میں آرکیٹیکٹ ہوں، بنا پلر کے نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی چیز، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ہمیں نظر نہیں آتا. تو وہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے. انہیں جو چیز انہوں نے ٹاپ پر جا کے انہیں پتہ لگی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. صرف ایک ہی چیز نہیں ہے، ہر فیلڈ میں آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن جو حقیقت بیان کرتا ہے وہ ہمیشہ کی حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو قرآن نے ہمیں ہر شعبے کا، ہر فیلڈ کا ہمیں چوٹی کا علم دیا ہے، جس کو انسان ریسرچ کرنے کے بعد وہ علم حاصل کرتا ہے. قرآن نے وہ ہمیں دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ خود یہ سوچیں کہ ایک ریگستان میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو کہ امی ہے، جو کہ کسی سے پڑھے لکھے نہیں ہے، کیا وہ شخص ہر فیلڈ میں اتنی چوٹی کا علم دے سکتا ہے؟ ہر فیلڈ کی چوٹی کا علم جو ہم تحقیق کر کے آج پہنچ رہے ہیں، کیا ریگستان میں پلا بڑا ایک امی شخص کیا ایسا علم دے سکتا ہے؟ آپ یقین کر سکتے ہیں نہیں دے سکتا نا. کہ ہر فیلڈ میں چوٹی کا ہو، ایک ہاتھ میں تو تکا لگ جائے، ہر فیلڈ میں ہی مطلب تکا لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے. تو اعجاز قرآن پر اس کی جو خوبیاں ہیں قرآن کی، وہ بے شمار ہیں. اگر ان پر بات کرتے رہیں تو ہماری بات ہی ختم نہ ہو.
لیکن یہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ہم ان پر بھی غور و فکر کر لیں تو ہمیں خود پتہ چلے گا کہ قرآن کے اس چیلنج کی نوعیت کیا ہے، کہ جو آج تک انسان اس کو پورا نہیں کر سکے، آج تک انسان اس کو پورا نہیں کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عربی ادب کا ہی کھیل ہے کہ قرآن کے جیسی ہمیں سورہ بنا کر لانی ہے، نہیں، بات اس سے کہیں آگے ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ دنیا کی کوئی سی بھی لینگویج کا استعمال کریں، بات اصل میں یہ ہے قرآن میں جو مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، آپ دنیا کی کوئی بھی لینگویج استعمال کریں، آپ لائیں قرآن سے بہتر۔ اس کو میں آج کے ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن نے جو قانون بیان کیا ہے اس سے بہتر قانون بنا کر دکھا دو، تمام انسان بیٹھ جاؤ، تمام انٹلیکچوئل بیٹھ جاؤ، قرآن سے بہتر قانون تو بنا کر دکھا دو، مان جائیں گے، آپ کو مان جائیں گے کہ آپ نے چیلنج یہ مانا ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیلنج عربی لینگویج میں ہی ہوتا تو یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تو یہ دنیا کے تمام انسان کہہ دیتے بھائی یہ کیسا چیلنج ہے، ہم سے تو ہندی آتی ہے، ہم سے تو انگلش آتی ہے، ہم سے تو چائنیز آتی ہے، ہم چائنا میں پیدا ہوئے، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہم سے ہندی آتی ہے، بھائی ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں اس چیلنج کو؟ تو یہ چیلنج آپ کے لیے بھی ہے، آپ اپنی لینگویج میں آپ کر کے تو دکھائیں، اس سے بہتر تعلیمات لا کر تو دکھائیں، اس قرآن سے بہتر قانون بنا کر تو دکھائیں۔ ایک قانون آپ اس قرآن کے قانون سے بہتر بنا دو، مان جائیں گے آپ کو کہ آپ نے یہ چیلنج پورا کیا ہے، لیکن آپ ایک قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ عربی ادب تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں تک تو پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرنے پڑیں گے۔ اس کی جو میتھمیٹکس جو کیلکولیشن ہے اس قرآن میں، وہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ سورہ حدید قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون سے نمبر پہ اس کو رکھا؟ 57 نمبر پہ۔ اور حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو کیا بولتے ہیں؟ آئرن۔ آئرن کا ایٹمک ماس کتنا ہوتا ہے؟ 57، 56 لکھا ہوا ملے گا آپ کو کتابوں میں، لیکن جو اوریجنل جو آئرن ہی ہوتا ہے اس کا 56 پوائنٹ کچھ ہوتا ہے، جو کہ 57 ہی وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پرویا ہے۔ اس کے اگر میتھمیٹکس اگر نمبر پہ بات کر لی جائے نا قرآن کے، وہ بڑے شاندار ہیں۔ 2 گھنٹے کا لیکچر آپ اس پہ مطلب کہ آپ سن لیجئے، وہ لوگوں نے ریکارڈ بھی کیے ہیں کہ قرآن کی جو میتھمیٹکس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیزائن کی ہے۔ تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ آپ یہاں تک سوچ رہے ہیں، میں تو آپ کو بڑا سطح پہ رکھ رہا ہوں، بڑا آسانی آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ صرف چیلنج اتنا ہے، اس چیلنج کو اور میں واضح کر دوں۔ ایک طرف قرآن کا قانون ہے، فار ایگزامپل قرآن نے وراثت کا یہ قانون دیا ہے، آپ وراثت کا اس سے بہتر قانون بنا کر دکھا دیں اور کہیں کہ بھائی قرآن کے قانون میں یہ خرابیاں ہیں، ہمارے قانون بالکل پرفیکٹ ہے، مان جائیں گے آپ کو؟ قرآن نے سماج سے بے حیائی کیسے دور ہو اس کے لیے ہمیں قانون بتائے ہیں کہ سماج میں بے حیائی، اس قانون کو امپلیمنٹ کرو، بالکل بھی بے حیائی وہ سماج میں نہیں ہو سکتی۔ فار ایگزامپل قرآن نے ہمیں بتایا کہ زنا کی سزا کیا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کی کیا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی کیا ہے۔ اس سے پہلے کے اسٹیپ بھی قرآن نے ہمیں بتا دیے کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہے مردوں کو، عورتوں کو پردہ کرنا ہے، وہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے بچنا ہے، یعنی جو محفلیں وہ آپ کی بالکل الگ الگ ہوں، عورتوں کی الگ ہوں، مردوں کی الگ ہوں، بالکل سیپریٹ، اس میں انتظام ہو دونوں کے لیے، مسجدوں میں سیپریٹ مطلب کہ وہ انتظام ہو۔ اور اس کے بعد قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے سوسائٹی کو آپ پاک کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بہتر قانون آپ بنا کر دکھا دیں کہ آپ سوسائٹی کو بے حیائی اور بے شرمی سے دور رکھ سکتے ہیں، تو آپ کر کے دکھا دیں۔ آپ نے بنائے قانون، آپ نے کہا کہ ریپسٹ کی سزا 7 سال ہے، تو ریپ تو ہر سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے ہو رہے ہیں انڈیا میں، رک رہے ہیں؟ 1-2 ریپسٹ اگر پھانسی کے پھندے پہ آپ نے لٹکا بھی دیے تو کیا ہوا؟ رکے ہی نہیں۔ لیکن اسلام کا قانون امپلیمنٹ کر کے دیکھو، ابھی رکے گی بے حیائی، ابھی رکے گی منٹوں میں۔ طلاق کا قانون ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ طلاق کا قانون یہ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، انہوں نے وہ پہلی بات تو دنیا میں کہیں طلاق کا تصور ہی نہ تھا، نہ کوئی مذہب میں تھا، نہ کسی فلسفی میں تھا کہ طلاق بھی ہو سکتی ہے۔
वो क्रिश्चियनिटी में भी नहीं था, हिंदुइज्म में भी नहीं था, यहाँ तो सती प्रथा थी। लेकिन कुरान ने हमें बताया कि अलग भी इख्तियार मतलब कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं, ये तरीकेकार है और वो देखें तरीकेकार कितना बेहतरीन है। तो एक एक कानून कुरान का ऐसा है कि उसके जैसा कोई कानून आप बना नहीं सकते। तो कुरान का ये चैलेंज अरबी के एतबार से भी है, इसके अदब के एतबार से भी है, और साथ साथ आपके लिए और ज़्यादा आसान है कि आप अपनी लैंग्वेज में ही कुरान के कानून से बेहतर कानून बनाकर दिखाएं। एक कानून आप बनाकर ले आए कुरान से बेहतर, एक कानून सिर्फ, कि कुरान का ये जो कानून है ये गलत है, इसके अंदर ये कमियां हैं, हमारा जो कानून है इसमें ये खूबियां हैं। एक कानून लेकर आए, हम मान लेंगे, आपको मान लेंगे, तो ये भी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह ताला हमें इसलिए बताना चाहते हैं ताकि हमें कोई शक ना हो कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अगर शक होगा तो हम इस किताब पर अमल नहीं कर सकते। अगर हमें इसी बात में शक हो गया कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, तो क्या हम इस किताब पे अमल कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग में कह दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ कह दिया, अगर तुम्हें अब भी शक है कि अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, तो ये चैलेंज है, इसको पूरा करके दिखा दो। तो सबसे पहले शक दूर करो, ये मानो कि अल्लाह की तरफ से है। अगर जब तक तुम्हारे दिल से शक दूर नहीं हो रहा, आप कुरान पे आगे ना बढ़े, आप यहीं इस चैलेंज पे रुक जाएं। आप कोशिश करके देखें, आप लोगों से बात करें, आप जितने भी लॉयर हैं, जितने भी जो जजेस हैं, उनसे बात करें कि भाई हमें मिलकर बैठना है, पहले कुरान से बेहतर कानून बनाकर दिखाना है, कोई सा भी एक कानून आप पकड़ लीजिए। पहले आप अपने इस शक को दूर करें। अगर आपका ये शक दूर हो गया कि अल्लाह की तरफ से है, तभी आप इस किताब पर अमल कर पाएंगे। अदरवाइज आप आप यही सोचते रहेंगे कि यार इस हुक्म पे अमल करें या ना करें। फिर आप ये मानेंगे कि ये किताब जो डराती है तो बिल्कुल डराती है, अगर जहन्नुम है तो बिल्कुल है, तभी आप अमल करेंगे। फिर आपको ये किताब जन्नत का वो लालच भी देगी। इससे अगली आयत में ही आएगा, आयत नंबर 25 से वो शुरू होगा, जन्नत की बात भी शुरू होगी। ये बातें कब होंगी? जब पहले इंसान शक से दूर हो जाए। सूरह हुजरात आयत नंबर 14-15 में अल्लाह ताला ने कहा कि हकीकत में तो मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर किसी शक में न पड़े। ईमान की डेफिनेशन में था कि ईमान इतना पुख्ता हो कि इंसान के दिल में शक ना हो। वो तभी ईमान, वो काम का ईमान होता है, वो तभी फिर मोमिन बनता है, अगर दिल में शक नहीं है। तो सबसे पहले ये शक निकालें। और अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हें शक है कि ये किताब हमारी है नहीं है, तो इस जैसी एक सूरा बना लाओ। इसको आसान करके मैं समझाऊं, इस जैसा एक कानून ही बना लाओ, अपनी लैंग्वेज में ले आओ। जाओ, हिंदी आती है हिंदी में ले आओ, अरबी आती है अरबी में ले आओ, पंजाबी आती है पंजाबी में ले आओ, इससे बेहतर एक कानून बना कर ले आओ। और अपने सारे हिमायतियों को बुला लो, सारे इंटेलेक्चुअल, सारे जजेस, सारे लॉयर, सारे फिलोसोफर बिठा लो, सबको बुला लो। और एक अल्लाह को छोड़कर, यानी सिर्फ अल्लाह कर सकता है काम, तो एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो। यानी सिर्फ एक अल्लाह को छोड़ना है। कायनात में एलियन की मदद ले लो, एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं वो कितने इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनकी मदद ले लो। अगर कहीं आपको दूसरी मखलूक दिखती है इंसान के अलावा, वो आपको कुछ बता सकता है, उसकी मदद ले लो। और अल्लाह ताला ने कह दिया, अगर तुम सच्चे हो अपने इस दावे में कि ये किताब अल्लाह की नहीं है, इंसान की है, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखा दो। लेकिन तुम नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 24 में वो इसी बात का जिक्र किया, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, यानी ये जो चैलेंज था, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, और फिर अल्लाह ताला ने कहा, और यकीनन वो कभी नहीं कर सकते, वो कभी नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं किया और तुम कर भी नहीं सकते, होगा भी नहीं तुमसे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। अगर यही बात है, तुम इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकते, और यकीनन तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम इस चैलेंज को पूरा कर सको, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। तो फिर डरो दोजख से, जिस चीज से ये किताब डराती है, जो तैयार की गई है हक का इनकार करने वालों के लिए। यानी यहाँ पर ये जो बात अल्लाह ताला ने की है, दोजख का जिक्र किया है, जिसका जिसकी जो खुराक है, जिसका जो ईंधन है, अल्लाह ताला ने वो बता दिया, इंसान और पत्थर है।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کو تیار کیوں کیا گیا ہے، اس کو بنایا کیوں کیا گیا ہے، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی جب حق آپ کے سامنے واضح ہو گیا، آپ نے اس کو جھٹلایا، تو وہ جہنم آپ کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف کہنا چاہتے ہیں، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے، قرآن نے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیلنج دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے یہ جو باتیں بتائی گی سچ ہے، اور آپ اس بات کو ماننے کے باوجود، یعنی آپ یہ مان گئے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی اس پہ ایمان نہیں لا رہے، یعنی آپ نے حق کا انکار کر دیا، جانتے پوچھتے اس کا انکار کر دیا، تو جہنم پھر آپ کے لیے ہے اگر جانتے پوچھتے انکار کرو گے۔ اور اس چیز کو ہم اور بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، کہ اگر حق ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے باپ کی بھی نہیں سننی پھر ہمیں کسی کی۔ اگر حق ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو پھر آپ کو حق پر ہی قائم رہنا ہے، چاہے پوری دنیا سامنے کھڑی ہو، اور اگر حق آپ کے پاس ہے تو آپ حق پر رہیں اکیلے، کیونکہ آپ کو حساب اپنا دینا ہے۔ اور جہنم تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اگر میرے سامنے حق واضح ہوا، میں اس کا انکار کیوں کروں؟ میں کیوں بنوں جہنم کا ایندھن؟ اگر حق واضح ہوا تو قبول کریں گے، چاہے پھر کسی سے بھی لڑنا پڑے اس کے لیے، پورے خاندان سے لڑنا پڑے، پوری سوسائٹی سے لڑنا پڑے، کیونکہ جہنم تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار وہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کا چیلنج ہے کیونکہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس چیلنج کو ہمیں خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم سب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے، یعنی وہ نبوت کے اعلان سے پہلے غار ہیرا میں جاتے تھے، تنہائیاں میں، وہ تنہائی میں بیٹھ کر پورا پورا دن وہ گزر بسر کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غور و فکر کرتے تھے، اور پھر وہیں پر فرشتہ پہلی مرتبہ ان پر وحی لے کر آیا تھا غار ہیرا میں، وہیں آیا تھا نا وحی لے کر۔ غار ہیرا میں کیا کرنے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دنیا پر غور و فکر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دنیا میں اتنی پرابلم ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ وہ اپنے رب سے لو لگا رہے تھے، وہ رب سے وہ رہنمائی مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ان کو، فرشتہ ان تک بھیج دیا اور بتایا حقیقت کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں گئے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، پھر ان تک اللہ کی طرف سے علم بھی آیا، ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی میں اپنی اپنی غار ہیرا ہم تلاش کریں، سکون سے بیٹھ جائیں اپنی غار ہیرا۔ آپ دیکھیں آپ کی غار ہیرا کوئی ٹیرس، آپ کا جو ٹیرس ہے وہ ہو سکتا ہے، یا کوئی گارڈن ہو سکتا ہے جہاں آپ کو سکون ملتا ہو، جہاں شانتی ہو، وہاں جائیں، اطمینان سے بیٹھیں، سوچیں کیا کرنا ہے زندگی میں، سوچیں اس کتاب پر، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ جب یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، پھر آپ کو عمل کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب علم آ گیا، پھر انہوں نے دعوت کا آغاز کیا۔ تو اپنی اپنی غار ہیرا میں جائیں، حق کو ڈھونڈیں، حق آپ کے سامنے ہے، اس پہ غور و فکر کریں، اور جب آپ مان لیں کہ یہی حق ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اپنی پوری زندگی آپ صرف کر دیں، پھر قرآن کا حکم ہونا چاہیے اور آپ کے عمل ہونے چاہیے، یا آپ کا طرز عمل ہو جائے کہ قرآن نے ادھر حکم دیا اور آپ کے ادھر عمل نکل گئے، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ادھر ان کے عمل اسٹارٹ ہوگا اس آیت پہ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ جمعے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی تم جمعے کے دن تو نماز پڑھ رہے ہو، باقی کے 7 دن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جی جمعے کے دن فرض ہے اور باقی کے 7 دن نفل ہے، وہ بھی تو فرض ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی قرآن میں آیا ہے، جمعہ ہی کو ہی آیا ہے قرآن میں۔ کاروبار میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حق بات آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے مزاج کے خلاف آ جائے، تو آپ مطلب کہ آگ ببولا ہو جائیں۔ حق بات جب آئے اس کو قبول کریں، قرآن پر عمل ہمیں کرنا ہے، اور اس بارے میں شک ہے ہمیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو یہ آخر میں ایک چیلنج ہے، اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ اگر ہمیں شک ہے اس معاملے میں کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے نہیں ہے، تو یہ جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ، یعنی جیسا ایک قانون ہی بنا لاؤ، عربی ادب تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اپنی لینگویج میں ہی ایک قانون قرآن کے قانون سے بہتر بنا لاؤ،
سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو، انٹلیکچوئل کو اکٹھا کر لو، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جس کی مدد لینا چاہو لے لو۔ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اور یہ کام، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً تم کر بھی نہیں سکتے، تمہاری اوقات بھی نہیں ہے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو آگ جو جہنم تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ حق کا انکار کون کرتا ہے؟ جس کے سامنے حق واضح ہو گیا وہی اس کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے اور حق کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو بھائی مواحد کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان آیتوں پر روشنی ڈالی اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو ماہ ذی الحجہ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ دن بہت بابرکت اور فضیلت والے دن چل رہے ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں۔ تو آئیے ان مبارک دنوں میں اپنے اعمال، عبادت اور ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، دعا اور نیک اعمال میں ہم اضافہ کرتے رہیں۔ خصوصاً دیکھیں یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور آنے والی عید الاضحیٰ ہم سب کے لیے خیر و برکت اور رحمت کا ذریعہ بنے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ اسی کے ساتھ آج کے مطالعہ قرآن کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔